السلام علیکم دوستو، آپ سب کو زیاد فیصل کا سلام۔ ریڈ روم میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عمار علی جان اور عمار رشید، جو کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ پاکستان میں بائیں بازو کے دانشور اور سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان کے ویوز بھی آپ پڑھتے ہوں گے، کالمز ان کے چھپتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ویوز پڑھتے ہوں گے۔ اور حال ہی میں جو ہم نے ملک میں صورتحال دیکھی ہے اس کے حوالے سے آج ہم ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، ایک گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی اسپیسیفک بھی ہے۔ یہ کچھ خاص ایک ایشو ہے جس کو کہ ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، جو حال ہی میں المناک صورتحال اسلام آباد میں دیکھنے کو ملی، جہاں پہ مظاہرہ کرنے والے لوگوں پہ تشدد ہوا، فائرنگ ہوئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس پہ اب ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہوئی اس پورے سلسلے میں۔ ظاہر ہے کہ فرام آر پوائنٹ آف ویو اگر ایک بھی جان جو ہے وہ قیمتی جان اس طرح کی صورتحال میں وہ ضائع ہوتی ہے تو اس کی حتمی ذمہ واری تو بہرحال ہمارے حکمران طبقے پہ، حکمران موجودہ جماعت پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ اور ریاستی اداروں پہ ہی آتی ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے لوگ ہیں جو کہ متفق نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آخر لوگ اس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کوئی تشدد کی طرف بات جاتی ہے تو ریاست کیا کرے، کچھ اس طرح کی ریاست کا بھی تو اس کو بھی سمجھیں، ایک وہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے ساتھ ہی، اور جو ہمارے آج کا جو موضوع ہے اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ایک اور بات ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک پاپولسٹ طرز سیاست پہ چل رہے ہیں، اور وہ دراصل جمہوریت کے اتنے کوئی علمبردار نہیں ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے کوئی لوگوں کے اوپر ایک سحر جو ہے وہ ان کے سحر میں لوگ مبتلا ہیں، تو لوگ شاید غلط فیصلے، غلط سیاسی فیصلے اور غلط تجزیے لے کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے لانگ ٹرم میں ملک کی سیاسی اور جمہوری اور نظریاتی جو مستقبل ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ حال ہی میں دونوں عمارز نے، اور میرے ساتھ دو عمار بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گڈ عمار اور بیڈ عمار، جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تصور ہمارے ملک میں ایک ہے، تو گڈ عمار اور بیڈ عمار بھی ہیں، آپ جس کو پوچھیں اس کے مطابق ان کا ایک اپنی پریفرنس ہے ان میں۔ تو ہم نے آج ان کو مدعو کیا کیونکہ انہوں نے حال ہی میں کچھ اس موضوع پہ سوشل میڈیا پہ بھی گفتگو کی۔ تو عمار رشید، آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود یو۔ آپ نے لبرلز کا اس میں تذکرہ کیا، تو لبرلز کی جو سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ تنقید جو ہے وہ کیوں کر اس موضوع پہ اور اس موقع پہ آپ نے مناسب سمجھی؟ ہائی، تھینک یو زیاد فار ہیونگ دس ڈسکشن اور ہمیں بلانے کے لیے۔ جس کانٹیکس میں ہماری یہ بات چلی ہے، آج کل لبرلزم کی چڑی ہے، وہ آبویسلی جو آپ نے ڈسکرائب کیا جو پاکستان میں جو بھی کرائسس چل رہا ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ایک مخصوص میں لیکن سب لبرلس کو نہیں استعمال کروں گا اس میں، بٹ دیر از اے پرٹیکولر سیگمنٹ جو کہ پچھلے خاص کر 2 سالوں سے have been either supportive of or indifferent to جو بھی جو پاکستانی ریاست نے پچھلے 2 سال میں کیا ہے، انکلوڈنگ پاکستانی ملٹری، جو اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی ایم کی پارٹی سے ساتھ مل کے ان ٹرمز آف دی ایکسپینشن آف دا نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ، رول بیک آف ڈیموکریسی، جو الیکشن ہوا ہے فروری کا، اس کے ریزلٹس جس طرح اوور ٹرن کیے گئے، فردر آن پھر جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس مور ریسنٹلی ہوئی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، تو اسینشلی جو میں نے ٹرم استعمال کی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ لبرلس۔ تو دس از اباؤٹ ان سیکشن آف لبرلس کی جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے پیریڈ میں ساتھ دیا ہے، اور یقینی جو ہمارے نے بھی جس ویک کو میں رپلائی کر رہا تھا اس نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ٹو کامبیٹ دس تھریٹ آف پاپولزم، لبرلز ایوری ویئر، چاہے آپ پاکستان کی بات کریں، چاہے آپ امریکہ کی بات کریں، وہ ممالک میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ میں بھی برازیل، لیکن بہت سارے ملکوں میں نظر آتا ہے کہ لبرلز نے پاپولزم کی مخالفت کے پیچھے ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ الائنس کی ہے، اور پاکستان میں بھی ہمیں کس طرح کی صورتحال پچھلے کچھ عرصے میں نظر آتی ہے۔ اور اٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ایٹ دی آن سیٹ ٹو اسٹیٹ کہ جب ہم بات تنقید آپ کہہ رہے ہیں کیوں اس وقت لبرلس پہ اٹھائی جا رہی ہے، تو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے ٹو بی ان مائنڈ کہ بطور لیفٹسٹ، بطور ایک سوشلسٹ، کافی ایسے لبرل ویلیوز ہیں جن سے ہم اتفاق کرتے ہیں،
ہم ایگری کرتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ ہو گئی, ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہو گئی, رول آف لا ہو گیا, ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہو گئے, ہیومن رائٹس ہو گئے. دیز آر آل تھنگز دیٹ وی فنڈامنٹلی ایگری ود, اور ہم بطور ایک لیفٹسٹ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایڈوانس ہوں. لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ صرف ان چیزوں کو بطور الگ سے چیمپئن کرنے سے دیٹس انف ٹو ایکچولی برنگ اباؤٹ دا ویلیوز جو کہ ہم جن کے لیے لڑ رہے ہیں. مطلب یو نیڈ, ہمارے نزدیک آپ کو معاشرے کے اندر وہ مٹیریل چینجز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہمارا ایک پرانا ایک لبرلز اور لیفٹ کا ایک ڈفرینس آف اوپینین اس چیز کے اوپر ہے. لیکن آئی فیل لائک ایون مور امپورٹنٹلی ان ریسنٹ ایئرس the issue is کہ these section of establishment liberals that I like to call is actively gone against these very values that they stand for. چاہے وہ ریپرزینٹیو جمہوریت ہو, چاہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہو, چاہے وہ رائٹس ٹو پولیٹیکل ایسوسیشن ہو, چاہے وہ میڈیا کی سینسرشپ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا بینز اور اس کی سینسرشپ ہو, ڈیجیٹل رائٹس کے سوال ہوں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کا سوال ہو. ہم نے جس طرح دیکھا انفورس ڈس اپیئرنسز کس طرح ایکسپینڈ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, اور اب ہر صوبے کے اندر ایک وائڈ اسپریڈ پریکٹس ہو گئی ہے. چاہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو, وچ از اگین اے ویری فنڈامنٹل لبرل ویلیو سپوزلی, لیکن اس سوال پہ بھی many of these establishment liberals have stood on the side of the military as they have cut the judiciary down to size. So I think what the people we are talking about and the segment that we are talking about has actually betrayed liberal values, and actually undermined them in very, very fundamental ways. And you get into more detail later, but I do feel like ان کی جو کلیبریشن ہے اور اس کے نتیجے میں جو چینجز آئے ہیں پاکستان میں, کانسٹیٹیوشنل چینجز آئے ہیں, آئینی چینجز آئے ہیں, اکنامک اور ریسورسز کی کانسنٹریشن آئے ہیں, سرویلنس اسٹیٹ کی ایکسپینشن ہوئی ہے, سینسرشپ کی ایکسپینشن ہوئی ہے. سو آئی ڈو فیل لائک بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں فار دا فیکٹ دیٹ liberals have either been silent or supportive of everything that the deep state in Pakistan has done over the last 2 years. جی امان, آئی تھنک اس میں ایک جو موضوع میں چاہوں گا آپ کا بھی اس میں ایک آپ کی رائے لینا چاہوں گا, اور عمار جان سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو شاید تعریف, لبرل کی تعریف کا بھی معاملہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ 4 گنتی کے لبرل ہیں اس ملک میں, اور بہت سی چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا, نظر بظاہر تو انہوں نے HRCP وغیرہ ٹائپ اداروں کے تھرو انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے ان ریاستی جبر کے خلاف, اور اس طرح کی بہت سی جو ظلم و ناانصافیاں ہیں ان کے خلاف. تو آپ ان 4 لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر, میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا, عمار جان آپ بھی اگر اس پہ روشنی ڈالیں, 4 لوگ ہیں لبرل, تو آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کہ آپ کو TLP نہیں نظر آتی؟ جی بہت بہت شکریہ زیاد. اور اس وقت میں نہیں خیال کہ لبرلز کے کوئی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے. اگر ایک ٹویٹ پہ انہیں اتنا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر تو بہت فریڈم آف اسپیچ کا بنیادی جو چیز ہے وہی 1080 ختم ہو جاتا ہے. ٹویٹ ہی کیا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی ریڈ تو نہیں کیا کسی گھر میں, یا کسی کو گالی گلوچ تو نہیں کی, یا دھمکی نہیں دی. وہ کچھ بھی ہو رہا ہے, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جو اوور آل فریم ورک ہے پارلیمنٹری پالیٹکس کا, وہ بنیادی طور پہ ایک لبرل ڈیموکریٹک فریم ورک ہے. جس فریم ورک کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, صرف ہم نہیں کر رہے, جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے, جو سپریشن آف پاورز ہیں, یہ وہ ویلیوز ہیں جو ایک لبرل ٹریڈیشن سے نکلی ہوئی ہیں. اور اس کے اندر مذہبی جماعتیں بھی یعنی وہی اسی ٹریڈیشن کے اندر کام کر رہی ہیں. وہ بھی یہ جب حافظ نعیم صاحب کراچی میں کہتے ہیں جی کراچی کی کوئی اونرشپ نہیں ہے, کوئی نمائندگی نہیں ہے, تو وہ وہی لبرل ایک ٹریڈیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی اسی کی بات کرتی تھی, جب جس زمانے میں آپ پتہ ہے 2.5 سال پہلے یہ سارے لینن ہوتے تھے, بڑے انقلابی ہوتے تھے, تو وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ جی ہمیں نمائندگی نہیں ہو رہی, سلیکٹڈ کو آپ نے اٹھا کے بٹھا دیا ہے, ووٹ کو عزت دو. یہ ایک لبرل بات ہے, یہ کوئی اس طرح سے بولشوک ریولوشن کی تو بات نہیں تھی. عمران خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جی اس جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں اس کو وہ چوری ہوئی ہے, مینڈیٹ جو ہے چوری کیا گیا ہے. تو جو اوور آل فریم ورک ہے وہ لبرل ڈیموکریٹک فریم ورک ہے جس کے اندر ہم سب آپریٹ کرتے ہیں. اس میں ایک لیفٹ بھی ہے, اس میں رائٹ بھی ہے. وہ کانٹینٹ کی لڑائی ہے کہ اس میں ایک پروسیس کے اندر جیت کے آپ پارلیمنٹ میں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ رائٹ کی طرف لے کے جائے گی معاشرے کو, یا لیفٹ کی طرف لے کے جائے گی. جیسے ہندوستان کے اندر
فریم ورک لبرل ڈیموکریٹک ہے, اس میں کمیونسٹ پارٹی بھی کہیں گورنمنٹ بنا سکتی ہے اور پھر مودی بھی آ سکتا ہے. وہ بہت سیریس لڑائی ہے, اور وہ لڑائی جو ہے رائٹ لیفٹ کی وہ کبھی اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جو بنیادی چیز ہے جس پہ اتفاق سب کو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ رولز آف دا گیم ان کو طے کرنا پڑے گا. اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہو تو ظاہر ہے دونوں ٹیمز دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتے, بھائی چارہ نہیں ہو رہا ہوتا فیلڈ پہ. لیکن اگر ایک سائڈ جو ہے وہ کہے کہ جی ہاتھ بھی ہم لگا سکتے ہیں بال کو, اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو اپوزنگ ٹیم کے بیسٹ پلیئرز ہیں ان کو رات کو کمروں سے غائب بھی کر سکتے ہیں اور سنائپر بٹھا کے گولیاں بھی مار سکتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے گیم کوئی اور ہی گیم ہوگی, پھر فٹ بال نہیں ہو سکتی. سو رولز آف دا گیم جو ہیں وہ پاکستان میں انڈرمائن ہو رہے ہیں کئی سالوں سے. اس میں ہمارا جو رہا ہے نقطہ نظر وہ یہی رہا ہے کہ وہ صرف کوئی ابھی نہیں ہو رہے, وہ خان صاحب بھی انڈرمائن کر کے آئے تھے رولز کو پاور میں, اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو حیات تھیں, نواز شریف اور الطاف حسین سب اپنی پیک پہ تھے, اس زمانے میں ایک الیکشن ہوئے تھے 2002 میں جس میں چودھری شجاعت حسین کی پارٹی جیت گئی تھی. تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, جو ایک الیکٹورل انجینئرنگ کا جو پروسیس ہے. اور افسوس ہمیں یہ ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ جس فریم ورک کے اندر ہم کھیل رہے ہیں اس کے جو سب سے کنسسٹنٹ لوگ ہونے چاہیے, جن کو جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں, وہ آ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں بار بار. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, بار بار ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ اس وقت ہماری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ دوسری طرف پاپولسٹ ہیں, یا دوسری طرف کبھی طالبان ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور ہوتا ہے, کبھی لیفٹ ہوتی ہے. ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے بھٹو کے خلاف بہت سارے لبرل جو ہیں وہ ضیاء کی بھی فیور میں گئے میں. ایسا بھی پاکستان میں ہوا ہے. پی این اے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے تھے جو ایکچولی یعنی جو آپ کی اربن مڈل کلاسز تھیں لبرل, تحریک استقلال اس وقت ایک پارٹی تھی جس میں بہت سارے لوگ کی نمائندہ تھی وہ, تو وہ بھی بہت سارے چلے گئے تھے اس طرف. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمارے خطے میں جب جنگ شروع ہوئی تو سارے لبرل کدھر بیٹھے تھے, وہ جنرل مشرف کی طرف بیٹھے تھے, اور اس کی پورا انہوں نے وہاں پہ 10-15 سال حمایت کی وار آن ٹیرر کی. پورے جو 9 سال جنرل مشرف کے تھے اس میں بھی حمایت کی. آرگیومنٹ کیا ہے کہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لبرل فریم ورک تب تک کام کر سکتا ہے جب تک عوام جو ہے صحیح فیصلہ کرے, ہماری مرضی کا فیصلہ کرے. اب کیونکہ عوام میں ہم مقبول نہیں ہیں, اور میں لیفٹ کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیفٹ اس وقت کوئی میس آرگنائزیشن ہماری نہیں ہے, تو کیونکہ ہم نہیں ہیں اس لیے ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اور عوام, جاہل عوام کے لیے پھر آپ کو کبھی جنرل مشرف چاہیے, کبھی عاصم منیر چاہیے, کبھی ایوب خان چاہیے, اور انہی کے ذریعے پھر ہم اپنی گورننس کریں گے. اینڈ دس فیئر آف دا میسز دین ٹرنز انٹو کنٹمپٹ فار دا میسز, کہ آپ کو ایک دم سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے کہ یار عوام غلط فیصلہ کر رہی. اس کا جو متبادل ہے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اب عوام سے جڑت پیدا کرو, جو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے وہ کرنا نہیں چاہتے. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ کبھی نیٹو آ کے ہمیں بیل آؤٹ کرے گی, کبھی پاکستان ملٹری کرے گی, کبھی کوئی اور کرے گا, لیکن فنڈامنٹلی ہم رولز آف دا گیم کو انڈرمائن کریں گے. اور یہ ہمارا گلہ ہے جو پاکستانی لبرلزم کی ڈی جنریشن ہے. اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ابھی ہم نے امریکن الیکشنز میں سب سے واضح طور پہ دیکھا کہ جو واحد چیز ایک آلٹرنیٹیو دے رہے تھے امریکن لبرلز کہ جی کاملا اس لیے بہتر ہے ٹرمپ سے, واحد چیز یہ تھی کہ وہ ٹرمپ نہیں ہے. یعنی ایک نیگیٹو, ایک منفی پوری ایک کیمپین تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اینڈ میں جب ٹرمپ جیتا تو اسی رات پھر آپ نے دیکھا امریکن ٹویٹر پہ کہ ٹویٹ شروع ہو گئی کہ لوگ جاہل ہیں, ٹویٹ شروع ہو گئی کہ اللہ کرے یہ پھر آ کے امیگرینٹس کو مارے تاکہ ان کا ہوش ٹھکانے آئے جو لاتینوز نے ووٹ کیا. یعنی وہ جو ایک دم سے جو جمہوریت کے علمبردار تھے وہ انہوں نے دکھایا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی اصل ذمہ دار عوام ہے, عوام ہی گھٹیا ہے. تو یہ جو سلپری سلوپ ہے لبرلزم کے اندر, اسٹرکچرل ایک پرابلم ہے, اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نے رائٹ سے واقعی لڑنا ہے, رجتی قوتوں سے واقعی لڑنا ہے اور کلونیل اسٹیٹ اسٹرکچر سے لڑنا ہے, تو آپ کو پھر شروع میں ہی ایک واضح حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ
what is the path to victory, and the path to victory does not come through Pindi, it goes through the masses. मैं इसमें अगर थोड़ा सा इजाफा करूँ माँ की बात में, ज़्यादा आपने भी सवाल रेज किया था, तो ये जो बात है ना, ये बार बार मुझे भी की जाती है और मैंने भी बहुत सारे लोगों से बहस की है पिछले कुछ अरसे में, कि बस चंद तो लिबरल्स हैं, तो क्या ही उनके पास पावर है जो आप उनके ऊपर तनकीद करते रहते हैं। तो फंडामेंटली मैं एक तो इसको एक बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू देखता हूँ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक कि चंद लिबरल्स हैं। आई थिंक पीपल जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, कुछ किसी हद तक इंसानी हकूक पे यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव जमहूरियत आए, जो फेडरलिज्म चाहते हैं, जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, आई थिंक बहुत सारे, पाकिस्तान हैज़ मिलियंस ऑफ पीपल लाइक दिस। आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि पाकिस्तान में तो कोई लिबरल है ही नहीं। ये एक मखसूस एलीट लिबरल्स का एक तबका है जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंड उनकी आई डू नॉट एग्री कि उनके पास कोई पावर नहीं है। अगर आप उसको इफ यू टेक एन अकाउंट ऑफ, फॉर इंस्टेंस, सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान, एंड दिस इज सिंस द फॉल ऑफ द कोल्ड वॉर, एंड जैसे हमें भी पता है बहुत सारे जो कंटेम्परेरी लिबरल्स हैं वो लैप्स मार्क्सिस्ट हैं, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन की डिफीट के बाद they transformed into civil society, and वो एक पूरा civil society का liberal democratic का framework था, it was supposed to supposedly help the state, hold the state to account, and उस पूरे सिलसिले में obviously there are donors and there are grants. We saw during the war on terror days, जो USA की तरफ से आते रहे थे पैसे, Musharraf got so much donors, like civil society leveraged their relationship with Musharraf to get funding during the Musharraf era. This continues into the present day. In media also, I think there is a lot of influence that is wielded by segments of the liberal elite. बहुत सारे के पास अपने media houses, या at least they have very significant positions in those. And very importantly, I feel like जो पाकिस्तान में जो liberal elite है, it is historically served as an interlocutor, मतलब एक go between अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, और खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी और उनसे जो कैरी लूगर बिल जैसे आपको याद होता है जो पीपल्स पार्टी के दौर में आया, और उससे भी बहुत सारे इदारों ने बेनिफिट किया। एंड एंड इवन नाउ, सो हम देख सकते हैं अभी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ इस तरह के सिविल सोसाइटी इदारे हैं जो पूरे इलेक्शंस के दौरान भी एक तरह से कवर प्रोवाइड करते रहे फॉर द रिगिंग दैट द गवर्नमेंट वाज डूइंग एंड ट्राइंग टू लाइक डिनाई दैट इस मैस स्केल का फ्रॉड टुक प्लेस। सो दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन एंड जो पावर के साथ जो एंगेजमेंट है, I think this is a long running thing, and I think it's not right to say कि वो पावर नहीं डील करते। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे मेंबर्स ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट लिबरल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ फॉरेन न्यूज़पेपर्स के, मीडिया हाउसेस के साथ भी काम करते हैं। दे दे डिटरमिन कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया किस तरह इंटरप्रेट करती है। इफ दे हैड वांटेड टू, दे कुड हैव टेकन अ मच स्ट्रॉन्गर स्टांस, जो कि हम में से कुछ लोग पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं this is going in a very dangerous direction. We need to speak out about this, regardless of how हम इमरान खान के बारे में हमारी जो तनकीद है, जो कि बजा है, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन द फैक्ट वही जो मार ने बात की, रूल्स ऑफ द गेम ही खत्म हो गए हैं। We need to raise an alarm about this, and sadly they still haven't done this. Frankly, अभी भी उल्टा अभी जो इस्लामाबाद में जो हुआ है, which is frankly बहुत ही एक डिस्टर्बिंग लेवल पर की वायलेंस, स्टेट वायलेंस हुई है, उसके बारे में द डोमिनेंट लिबरल रिस्पांस, जो खास लिबरल लीड का रिस्पांस, आई वुड से, बिकॉज़ आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वेल मीनिंग लिबरल्स आल्सो, जो ऑर्डिनरी जो लोग हैं जो काम करते हैं पाकिस्तान में, who actually believe in these things and fight for these things, not them. But the dominant response of the liberal elite has been to dismiss it and minimize it and say कोई इतने लोग नहीं मरे, even regurgitate state propaganda about के रेंजर्स को पीटीआई वालों ने मारा, जो कि अब आजाद सैयद ने भी रिपोर्ट किया और लोगों ने कि it was an unrelated car जिससे उनकी डेथ हुई, एंड स्टेट एक्चुअली यूज दैट एज प्रोपेगेंडा क्रैकडाउन को जस्टिफाई करने के लिए। सो अगेन, सो इट्स इन ऑल ऑफ दीज वेरियस इंस्टेंसेस दैट वी फाइंड कि आप वो किरदार अदा कर सकते थे। यू कुड हैव गॉन बियॉन्ड जस्ट के हाँ ठीक है हमारी पॉलिटिकल प्रेफरेंस तो शायद कुछ और है, लेकिन इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जमहूरियत, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी, बट सैडली दैट इज नॉट बीन द केस। अच्छा, यहाँ पे मैं दोनों को, गुड अमार और बैड अमार दोनों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि मुझे ये शक पड़ता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे, जो अगर आपकी नुक्ता निगाह से मुत्तफिक नहीं होंगे, तो वो इस बात पे भी वो पूरी तरह से अभी आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं हुए होंगे शायद, कि लिबरल्स ने किस हद तक पाकिस्तान के माजी को और आने वाले कल में पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने में लिबरल्स का और लिबरल सोच का किस हद तक किरदार आप लोगों को नजर आता है, माजी में भी और आने वाले कल में भी,
اگر آپ دونوں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. عمار جان. میرا اس میں تو یہی خیال ہے کہ جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ بنیادی طور پہ ایک میں اسے لکھ بھی چکا ہوں کہ ایک رد انقلابی ریاست کی تاریخ ہے. یہ جو ہماری ریاست تھی کاؤنٹر ریولوشنری اسٹیٹ بن گیا, سیٹو سینٹو انہوں نے سائن کر لی, اور جو اس کا میجورٹی جو بلیم جاتا ہے وہ آپ کی کنزرویٹو ایلیٹس کو جاتا ہے. وہ ملٹری میں ہیں, وہ بیوروکریسی میں ہیں, وہ ذاتی طور پہ لبرلز ضرور ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ, مطلب اگر شرابے پینے کو آپ لبرل کہہ سکتے ہو, یا ذاتی اپنی فیملی کے اس میں معاملے میں آپ لبرل ہو سکتے ہو, تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن فنڈامنٹلی جو یہ لوگ پولیٹیکلی لبرل نہیں. اسی طرح بہت سارے جو ہمارے اسلامسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں یا جو مذہبی قوتیں ہیں, ان کا ایک بہت ہی نیگیٹو رول رہا ہے اس سارے عرصے میں. یعنی اگر 77 سالوں میں یہاں پہ ریاست کی کو کس طرح انہوں نے مضبوط کیا, انہوں نے معاشرے کے اندر کس طرح رجتی قوتوں کو, رجحانوں کو بڑھایا, بلکہ خود وہ اس رجحان کو انہوں نے لیڈ کیا. سو یہ کہنے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ جی لبرلز کی ہم کرٹیک کر رہے ہیں فرام دا پرسپیکٹو آف دیز ریئیکشنری فورسز. یہ ایک بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں ٹویٹر پہ, دیگر جگہوں پہ, جو کہتے ہیں نہیں لبرلز کی وجہ سے سب کچھ ہے, اور اصل جو واقعی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ مولانا مودودی ہیں یا کوئی اس طرح کے ان کی یعنی کوئی رائٹ کے فگرز ہیں. تو دس از ناٹ اے رائٹ ونگ کرٹیک آف لبرلزم. لبرلزم جس طرح عمار نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جو لبرلزم سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے نا, ہم سب کے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم ایگری کرتے ہیں, یعنی پولیٹیکل فریڈمز کے حوالے سے, مطلب براڈلی اسپیکنگ جس فریم ورک کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے مخصوص حالات میں, وہ لبرل ڈیموکریٹک فریم ورک. اور اگر بنیادی فریم ورک یہ ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس فریم ورک کے اندر ہم اپنی بات کو بڑھائیں. ہماری کرٹیک لیفٹ ونگ کرٹیک ہے لبرلزم کی, جس سے مراد یہ ہے کہ لیفٹ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی طرح جو تھیری ہے, جو زاویہ ہے, جو نظریہ ہے, جو ایک عوام دوست ہم اسے نظریہ کہتے ہیں, محنت کش دوست, مزدور, کسان, عورتوں کا, طلباء کا, ان سب کو جوڑ کے ہم ایک متبادل جو بنانا چاہتے ہیں, اس میں بنیاد پر یہ ہے کہ آپ کے نظریہ کا عوام کے ساتھ کوئی ہم آہنگی ہونی چاہیے. عوام کے اندر جا کے آپ کو ان کو منظم کرنا ہے, جو ہمارے کتنے عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. تو اس میں وہ ایک ری برتھ ہو رہا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں کہ اسٹوڈنٹس میں ہم نے ایک موومنٹ بنائی چھوٹی موٹی, کسانوں میں آج کل کام کریں, مزدوروں میں, کچی آبادیوں میں. یہ ایک لانگ ٹرم کام ہوتا ہے. اگر آپ اس کام کو کرو ہی نہ, اور آپ کو کہ ہاں میں لبرل ہوں پولیٹیکلی اور سوشلی, لیکن اس وقت جو مخصوص حالات ہیں ان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہر چیز کو سسپینڈ کر کے, یعنی اپنے ویوز کو اس وقت میں سسپینڈ کر کے انہی قوتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا جن کے بارے میں, جن کے خلاف میں لکھتا رہا ہوں, جن کے خلاف لکھنے پر مجھے این جی او کے فنڈز بھی ملے ہیں یا میں دنیا بھر میں فیلوشپس ملی ہیں کہ دیکھیں جی ملٹرائزیشن ہے پاکستان میں, مسنگ پرسنز کے مسئلے ہیں, لیک آف ڈیموکریسی ہے. یہ ڈیموکریسی کی ورکشاپس پہ کتنے لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, واشنگٹن کوئی جا رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں کہیں جا رہا ہوتا ہے. وہ اگر اب یہ تجزیہ دے کہ نہیں, اگر جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز میں ریگنگ ہو, یا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو رات کو اٹھایا جائے, یا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ مظاہرے کرنے کا جو حق ہے وہ شہریوں سے چھین لیا جائے, یا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی جائے, تو یہ کوئی ایک نئی ڈیفینیشن آف جمہوریت ہے جو ہم نے نہیں سنی. مطلب یہ تو پھر آپ نے ان اے وے آپ لبرلزم کے جو اپنا ہی فریم ورک تھا اس سے نکل کے آپ کسی اور فریم ورک کو پہ آ گئے ہو, جس کو سیدھے الفاظ میں کنزرویٹو یا ڈکٹیٹوریل فریم ورک آپ کہہ سکتے ہو, آمرانہ سوچ میں آ گئے. اور وہ جو ایک سفر ہے اس یعنی لبرلزم سے ایک آمرانہ سوچ کی طرف, اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان پسند نہیں ہے یا پی ٹی آئی پسند نہیں ہے, تو اب جو بھی ان کو مارے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. عمران خان تو پھر بھی ایک الیکشن لڑ کے آئے اور ابھی بھی الیکشن کی بات کر رہے. طالبان جو تھے وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. ہم اس پہ بھی کہتے تھے کہ یار
اور یہ ہمارا آپ کو یاد ہے بنیادی اختلاف تھا لبرلز کے ساتھ 2001 کے بعد، کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو بھی اگر آپ ختم صرف ملٹری کے ذریعے کرو گے، اگر آپ کو لگتا ہے نیٹو آ کے آپ کو آزادی دلوائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو نہ نیٹو کی سمجھ ہے نہ ہماری ملٹری کی سمجھ ہے. تو وہ جو 20 سال کا پورا پروجیکٹ تھا اس کا اینڈ میں پھر وہی ہوا جو کابل سے جس طرح وہ بھاگے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی جتنے مرے ہیں اس کے اینڈ میں نہ یہاں طالبان کمزور ہوئے، نہ اب ٹی ایل پی کی شکل میں وہ بھی قوتیں مزید مضبوط ہو گئی ہیں، سوشلی بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں، ہزاروں پاکستانی مارے بھی گئے ساری اس میں، تو کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوا. سو آئی تھنک جو پی ٹی آئی کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ تو میری بھی مطلب ہم دونوں گڈ بیڈ، آپ پتہ نہیں کس کو گڈ بیڈ کہہ رہی ہیں، لیکن اس سچویشن میں تو ہم دونوں ہی بیڈ تھے پی ٹی آئی دور میں، کہ ہم دونوں کے اوپر سیڈیشن کا کیس ہوا، پی ٹی آئی دور میں ہوا. عمار جو ہیں وہ کئی دن جیل میں رہے، مجھے نوکری سے نکالا گیا، تو یہ سب پی ٹی آئی کے دور میں ہوا نا. تو مجھے پتا ہے کہ میرے خیال عمار کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے واپس آ کے بھی موسٹ لائکلی کیا کرنا ہے. اب اگر ان سے لڑنا ہے تو آپ کو پولیٹیکلی ہی لڑنا پڑے گا. آف کورس آپ کو کچھ چیزیں فورس کرنی چاہیے، اور ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ہم پھر کریں گے. اور اپوزیشن 2020 21 22 میں اتنی تگڑی ہو گئی تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اور ہم پیچھے کر رہے تھے انہیں. یہ جو ڈیل کی ہے ان پارٹیوں نے، اور ڈیل کر کے جو ووٹ کو عزت سے بوٹ کو عزت دو کا سفر انہوں نے کیا ہے، اس کے اندر واپس آپ نے پنڈی کو مضبوط کیا. سو اگر وہ ایک شخص پاپولر ہو گیا اس ساری سچویشن کی وجہ سے، کیونکہ میں کہوں گا میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس دور میں، تو اب یہ ہے کہ آپ بم گرا دو پی ٹی آئی سپورٹرز پہ، یہ تو پھر آپ بالکل جو بنیادی اقدار ہیں، اخلاقیات ہیں، اس سے ہٹ کے آپ ایک بات کر رہے ہو. اس کے بعد پھر آپ کھل کے کاف لیگ ٹائپ کوئی پارٹی جوائن کر لو جو اب پی ڈی ایم بن چکی ہیں، آپ ادھر ہی کام کرو، ادھر ہی منسٹریاں بھی مل جائیں گی. فیصل بابڈا کو بھی تو مل گئی ہے، فیصل بابڈا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں جن کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ وہ راستہ کرو. پھر یہ جو پریٹینشن ہے کہ نہیں میں انقلابی بھی ہوں، میں لیفٹ کا بھی ہوں، میں لبرل ویلیوز کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تن دو انہیں اور ہر چیز سسپینڈ کر دو، یہ تضاد جو ہے یہ میں خیال اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تضاد پچھلے 20 سال سے آن اینڈ آف رہا ہے پاکستان میں لبرلز کا، اور لیفٹ کی بڑی کھل کے اس پہ پرانی ایک پوزیشن ہے، اور وہی آج تضاد ہمیں پھر سے ایک بار نظر آ رہا ہے. اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہمارے کی بات میں کر دوں کہ جو کنسرن ہے ہمارا، آئی ایگری ود ہمارا کہ فنڈامنٹلی پاکستان ایک کنزرویٹو ریاست ہے، ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے، اور اس کے نیشنل جو پروجیکٹ ہے وہ اسی کے ظاہر مذہب کو استعمال کر کے اس میں لگا اس کے ذریعے ہیجمنی کرافٹ ہوئی ہے. اینڈ دی ایشو از کہ اینڈ دیر واز اے ٹائم کہ ہم اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے تھے فرام آبویسلی پرسپیکٹیوز دیٹ allied with the liberal side. لیکن مائی ایشو پرٹیکولرلی اس کہ جو ویلیوز جن کے ذریعے جس کے اراؤنڈ ہم پاکستانی ریاست کو، پاکستان کی جو اکانومی، پولیٹیکل اکانومی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، انہی ویلیوز کو جب آپ ریاست کی سروس میں استعمال کریں گے. سو فار انسٹنس اٹس ویری کلیئر، اگر آپ امریکہ میں دیکھیں کہ جب وہاں پہ بھی جب لیفٹ کی موومنٹس کھڑی ہو رہی تھیں، برنی سینڈرز جیسے سامنے آ رہے تھے، تو وہاں پہ بھی ہلری کلنٹن اور جو لبرل اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے آئیڈینٹی پالیٹکس کے ذریعے اور مختلف قسم کے لبرل سوشل جسٹس ریٹرک کے ذریعے برنی کو انڈرمائن کیا. پورا برنی بروز کا ایک وہ ٹرم بنائی گئی کہ یہ تو دیکھیں یہ تو سیکسسٹ ہیں. یہ بھی تاثر دیا گیا کہ برنی سینڈرز جو ہیں وہ ایک سوشلسٹ ہیں، اس لیے وہ ریس کو سیریسلی نہیں لیتے، اور ایک پورا ایک منصوبہ بندی کے تحت ادھر انڈرمائن کیا گیا. اینڈ آئی فیل لائک کہ یہاں پہ بھی ایک بہت ایک سملر آپ سچویشن پاکستان نے کھڑی ہمیں پچھلے عرصے میں دیکھی ہے کہ آپ اسی طرح سوشل جسٹس ریٹرک کو استعمال کرتے ہو کہ اگر تشدد ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر تو آپ بتانا شروع کر دو نہیں لیکن اس گروپ کے ساتھ تشدد یہ اتنا برا تو نہیں ہو رہا جو اس گروپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا اس گروپ کے ساتھ زیادہ برا ہو رہا ہے. ٹرائنگ ٹو کریٹ لائک دیز ڈویژنس بٹوین کہ یہ زیادہ مظلوم ہے، یہ کم مظلوم ہے، یہ والے آپ تو اتنے مظلوم نہیں ہیں. مطلب ایک بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو انسٹیڈ آف لائک سیئنگ اوکے why can't we like draw relationships between these کہ سیم ہی جگہ سے آ رہا ہے اس سال، سو draw links between them. یہ والے نہیں ہیں مظلوم، یہ پاپولسٹ ہیں کیونکہ، اور دوسرے والے زیادہ مظلوم ہیں، ہمیں بس اسی کی بات کرنی چاہیے. جب آپ یہ اس طرح کے ڈسکورس کو استعمال کریں گے، جب آپ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے جب آئینی عدالتوں کے لیے جب ایک کلیئرلی سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی،
تو پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے تھے جیسے یہ صوبائی حقوق کے لیے بہتر ہے کیونکہ پروونشل ریپرزنٹیشن بڑھے گی سپریم کورٹ میں. یا جب مریم نواز وہ sworn in as چیف منسٹر پنجاب, and then some of these liberal feminists were saying کہ یہ تو feminist چیف منسٹر ہے, یہ تو بڑی فیمنزم کے لیے پروگرس ہو رہی ہے. تو جب آپ اس طرح کی ویلیوز کو, پروونشل رائٹس, بلوچ رائٹس, ویمنز رائٹس, ادر کائنڈز آف رائٹس کو آپ ایک ریاستی جبر کے پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو, جو عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ریاست جبر کر رہی ہے, اور لیکن کس نام پہ کر رہی ہے؟ جمہوریت کے نام پہ, لبرلزم کے نام پہ, ود جینڈر ایڈوانسمنٹ کے نام پہ. ہم نے دیکھا پورا وہ جو اس خاتون جو پولیس افسر تھی ان کو بھی کس طرح ایک سمبل بنایا گیا ایز لائک دس فیمنسٹ آئیکن ان پنجاب پولیس. جب آپ اس طرح کی طریقہ کار سے اپنی ویلیوز کو اس طرح کے ریاستی جبر کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے تو اس کی مقبولیت کم ہوگی. What I am actually worried about is that feminism gets discredited by associating it with people who are essentially usurping people's rights. That the rights of Baloch and Pashtun and the idea that we should have a federal multinational ریاست جو کہ ہم بھی چاہتے ہیں, وہ دیٹ گیٹس انڈرمائن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہو ان چیزوں کو, یا جو جن نیشنلسٹ نے کولیبریٹ کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے میں یا 26 ترمیم لانے میں, تو وہ پورا کاز ہارم ہوتا ہے. اینڈ سو آئی تھنک دیٹس آلسو مائی کنسرن, اینڈ آئی وانٹ ینگ پیپل, خاص کر لیفٹ میں, پیپل ٹو بی مور اویئر کہ کس طرح ہمارے ڈسکورسز کو پاور کی سروس کے اندر ویپنائز کیا جا سکتا ہے اقتدار کو اور طاقت کو بچانے کے لیے. اینڈ وی شوڈ بی ویجیلنٹ اباؤٹ دیٹ اگر ہم ان تحریکوں کے بارے میں, ان ویلیوز کے بارے میں سیریس ہیں. سو essentially it's even about rescuing values, and I think اس کی بہت انٹروگیشن کی ضرورت ہے, نہ صرف یہاں پہ, امریکہ میں بھی جو بھی ہوا ہے الیکشن میں, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ لیفٹ کے لوگوں نے بھی, جس طرح بائیڈن اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جینوسائڈ کو بینک رول کیا اور پولیٹیکلی سپورٹ کیا, اور ایون دین people on the left, AOC and Bernie and others supported the Biden administration, انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. So I do feel like there are lessons there for all of us to be conscious of. اگر ہم ان projects کو advance کرنا چاہتے ہیں تو it has to be done in a way that actually people see these values embodied in our practice, in our politics, and more people actually want that, rather than people associating these values with state repression and abuses of power. جی میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ اب ہم اس ڈسکشن کو اختتام کی طرف ہمیں لے جانا ہوگا, لیکن میں چاہوں گا کہ ریپ اپ کرنے سے پہلے آپ دونوں تھوڑی سی روشنی اس پہلو پہ بھی ڈال دیں کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نواز جو لبرلز ہیں پاکستان میں, ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کے اوپر جو آپ کی تنقید ہے, اور کہاں پہ انہوں نے اپنی ہی لبرل ویلیوز کو شاید جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے یا غداری کی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بطور سوشلسٹ آپ دونوں کو کس طرح سے آپ کا لبرل سوچ اور لبرل فلسفے اور لبرل سیاسی سوچ سے آپ کا ایک اختلاف ہے, اگر آپ وہ مقدمہ بھی مختصراً اگر آپ یہاں پہ دوستوں کے سامنے رکھ دیں تو میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہوگا کہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ اس چیز سے ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں. تو عمار جان آپ. بالکل زیاد آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ ہمارا یہ جو لبرلزم پہ تنقید ہے وہ اس کو وہ اس طرح کی ہماری نہیں ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ساری ویلیوز ہیں لبرل وہ غلط ہیں, جس طرح ابھی عمار بھی بات کر رہے تھے. اور میں کل تھرو آؤٹ یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری جو کرٹیک ہے اس کا جو پیمانہ ہے, جو زاویہ ہے وہ مختلف ہے. ایک تو تھیوریٹیکل تنقید ہے, اور وہ مارکسسٹ کی کارل مارکس سے ہی شروع ہو جاتی ہے, جس میں وہ جوش کوشچن ایک ان کی بڑے ایک مقبول ایک رائٹنگ ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بنیادی حقوق کی آپ بات کرتے ہو ان میں ایک تضاد آ جاتا ہے پراپرٹی کا. یعنی اگر چند لوگ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہوگی, بہت زیادہ طاقت ہوگی, بہت زیادہ وسائل ہوں گے, تو وہ اپنے وسائل کے دفاع کے لیے پولیس کا استعمال کریں گے, اور جیسے جیسے زیادہ غربت بڑھے گی تو پولیس جو ہے وہ بھی بڑھتی رہے گی, اور معاشرے کے اندر جو تفریق ہے وہ بڑھتی رہے گی. جیسے تفریق بڑھتی ہے پھر اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے شہری برابر ہیں. تو ان اے وے اس نے پولیس اسٹیٹ کے بارے میں جو اس کوشچن میں بات کی تھی کہ یہ پولیس اسٹیٹ کی طرف جائے گا, کیونکہ ایک انہیرنٹ
اندرونی ایک تضاد ہے لبرلزم کے اندر کہ وہ پولیٹیکل ایکوالٹی کی بات کرتا ہے لیکن اکنامک ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا. اور جب پولیٹیکل ایکوالٹی کی آپ بات کرو اکنامک ایکوالٹی کے بغیر تو اس میں پھر جو اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہوتے ہیں, جو مظلوم ہوتے ہیں, ان کے پاس ووٹ اگر آ جائے سب کے پاس تو ووٹ دے کے وسائل کی تقسیم کر سکتے ہیں, اپنے حق میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. تو پورا جو نظام پھر بن جاتا ہے لبرل ریاست کا, وہ کسی طرح ان لوگوں کو روکنے کی طرف ہو جاتا ہے. یہ جیفرسن نے جو امریکن ریولوشن کے یا کاؤنٹر ریولوشن کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہیں, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جی نہیں, ایک بنیادی جو چیز ہے ہمیں روکنا پڑے گا ان لوگ کو جو کہ مقروض ہیں. اگر ہم سب کو حق دے دیں تو ووٹ کرنے کا, وہ تو ہم کہیں گے قرضے معاف کرو, تو کسی نہ کسی طرح ہمیں بیلنس ڈالنا پڑے گا. پھر اگر غلاموں کو ہم نے حق دے دیا ووٹ ڈالنے کا تو وہ تو کہیں گے کہ غلامی ختم کرو. آپ کو پتہ ہے افریقن امریکنز غلام تھے امریکہ میں اس وقت, تو افریقن امریکنز کو اب یہ ایک مشکل تھی لبرل تھاٹ کے اندر کہ کیا کرنا ہے افریقن امریکنز کا سلیوز کا, کیونکہ آپ کہہ چکے ہو کہ ہر انسان کے پاس حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. تو پھر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ افریقنز جو ہیں وہ انسان ہی نہیں, تو ان کو پھر ووٹ جو ہے اگر انسان ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا. سو یہ جو ایکسکلوژنز ہیں یہ انٹرنل ہیں اس پوری سوچ کی, لبرلزم کی, اس پوری ہسٹری کی, جس کے اندر یہ تضادات آتے رہتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے پریولیج کو اور وسائل کو ان کو مضبوط بھی رکھنا ہے اور دوسری طرف آپ نے پولیٹیکل رائٹس دینی ہے. اور یہ آپ کو مختلف ممالک میں چیزیں بار بار نظر آئے گی, جس کی وجہ سے لبرل جو ہیں وہ ایک دن بہت زیادہ ہوں گے والٹیئر اور میں تمہارا جو بھی اختلاف ہے میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں, اور تمہیں حق ہے چاہے تم میرے خلاف تنقید کرو. دوسرے دن پھر وہ ایک دم سے کہیں گے کہ یار ابھی جو ہے جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہے معاشرہ, اور اس کو جب تک ایک دفعہ کوئی انلائٹنڈ ماڈریشن والی ڈکٹیٹرشپ نہیں ملے گی تب تک ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکتے. اور یہ تضاد جو ہے جان اسٹوارٹ مل کی رائٹنگز میں بھی ہے, جو بہت بڑے لبرل تھیرسٹ ہیں, وہ پورا آن لبرٹی پورا لکھتے جس میں ہر چیز انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کی ہے کہ لبرٹی کیوں ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اور پھر وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں ہندوستان پہ آ کے, جو کہ انگلینڈ کے مقابلے میں 20-30 گنا زیادہ بڑی آبادی والا ملک تھا, اور کہا کہ ان کو جمہوریت نہیں مل سکتی کیونکہ یہ ابھی اتنے مہذب نہیں ہیں. تو ایک سویلائزیشنل ڈسکورس بنا کے انہوں نے جو اگر جمہوریت ادھر انڈیا میں بھی آ جاتی تو ایکچولی جو برٹن کی حکومت تھی وہ تو دلی میں آ جانی تھی, کیونکہ میجورٹی وہاں پہ تھے لوگ. تو ایک میجورٹی لوگوں کو کنٹرول کرنے کا جو میکنزم ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے لبرلزم کے اندر. اس کے ایک اور میں اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا سا بات کروں کہ جو ہماری تنقید رہی ہے لبرلزم پہ, لبرلزم انٹرنل سسٹم بھی ہے اور ایک انٹرنیشنل لبرل آرڈر کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے جہاں پہ جی گلوبلی انٹرنیشنلی ڈیموکریسی ہو. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ہم جتنے بھی آپ لبرل کرٹکس جو ورلڈ ہسٹری یا انٹرنیشنل ہسٹری کو جب وہ پڑھتے ہیں تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہیں لیفٹ والے, آپ نے کہیں پہ لبرلزم کی رسپیکٹ نہیں کی. سوویت یونین میں یہ, چائنا میں آج یہ ہو رہا ہے, یا کسی بھی ایک ملک کو لے لیں گے جی ان ممالک میں DPRK میں یہ ہوا ہے, کیوبا میں یہ ہے, تو کہیں پہ بھی تو نہیں ہے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی. تو آپ لوگوں نے انڈرمائن کیا, تو آپ لوگ تو لبرلزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. انفیکٹ اگر آپ سب کی تاریخ دیکھیں تو ہر جگہ یہ والی بات جو لبرل ڈیموکریسی کی لڑائی تھی اس میں لیفٹ کے لوگ آگے آگے لڑ رہے تھے, مگر جس طرح سے ایک ایک ملک کے اندر بیرونی مداخلت ہوئی اسٹارٹنگ فرام دا سول وار ان دا سوویت یونین, یعنی اس وقت رشیا میں 1917 میں 1918 میں پورے 21 ممالک جو ہیں وہ انہوں نے حملہ کر دیا رشیا پہ. اس کے بعد چین کو جس طرح چین کا محاصرہ کیا, جس طرح کوریا کے اندر جو جس کو آج ہم ڈکٹیٹوریل وہ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ملٹی پارٹی الیکشنز کرواؤ, اور آپ نے ان کے اوپر ایسی بمباری کی امریکہ نے کہ 30 سے 40 لاکھ بندہ مر گیا, 65% ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. کیوبا جو تھا انہوں نے ڈکٹیٹر کو ہٹا کے فیڈل کاسٹرو آیا تھا اور اس میں کئی پارٹیاں انوالو تھیں اور وہ الیکشن کی طرف جا رہے تھے, اور اس پہ آپ نے سینکشنز لگا دی اور پھر بے آف پیگ انویژن کر دیا, اور اتنا سا وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے اور آپ نے اس کو سراؤنڈ کیا. انٹرنیشنلی ہر جگہ ایک اسٹیٹ آف ایکسیپشن, جس طرح انٹرنلی وہ کہتے ہیں کہ ایکسکلوژنز ہونی چاہیے, اسٹیٹ آف ایکسیپشنز ہونے چاہیے کہ نہیں جی اس کا اطلاق جمہوریت کا سیاہ فام لوگوں پہ نہیں ہوتا, ہندوستان پہ نہیں ہوتا, مسلمانوں پہ نہیں ہوتا, اسی طرح
ایک انٹرنیشنل اسٹیٹ آف ایمرجنسی اور ایکسیپشن بھی ہے کہ جی آپ نے جو نارمل رولز ہیں وہ لیفٹ کے ممالک کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے، یا کبھی ایران پہ آپ نے پابندی لگا دی، یا جو آپ سے ڈس ایگری کرے گا، ڈائگریس کرے گا، وہ تہذیب کے دائرہ کار سے باہر چلا جائے گا. پھر ان کے ساتھ عالمی لیول پہ وہ ہوگا جو ڈی چوک میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے ان کو پھر تہس نہس کر دینا ہے، وہ چاہے کیوبا ہو، چاہے کوریا ہو، چاہے چین ہو، چاہے کوئی اور ہو. سو یہ ایک انٹرنل کانٹرڈکشن ہے کہ بات ہوتی ہے پولیٹیکل فریڈم کی، لیکن جہاں پہ کوئی غلط فیصلہ کر لے، anything that does not conform to the liberal imagination, which is among other things also the imagination of the respect to property rights. وہاں سے اگر کوئی تھوڑا بہت ہل پڑے تو پھر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے خلاف آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. جو کئی لبرلز جو لینڈڈ ایلیٹس تھیں سندھ کی اور پنجاب کی اور اس طرح کے اور لبرلز تھے جو بھٹو کے بالکل خلاف ہو گئے تھے اور تھا کہ پھانسی لگا دے ضیاء، اس کے بعد جمہوریت آنی چاہیے، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ پراپرٹی رائٹس کو اس نے آگے پیچھے کر دیا تھا، چیلنج کر دیا تھا. تو یہ رائٹ کی طرف سے بھی چیلنج ہو سکتا ہے، لیفٹ کی طرف پیچھے سے بھی چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ رولز بنائے ہیں لبرل ڈیموکریٹک، تو پھر یہ نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ جی ہر جو ووٹ ہوگا وہ آپ نے کاملا ٹائپ ہی خاتون کو دینا ہے، جو بے معنی ہو، جو بس آ کے یہ کہہ رہی ہو کہ کیونکہ میں ٹرمپ نہیں ہوں، یا ہم ایک جس طرح اس نے کہا تھا کہ ہم why can't we will do a joyful campaign، یعنی ہم خوش ہوں گے. ادھر غزہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہو رہی ہے نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ خوشیاں منا رہے تھے، تو پھر لوگوں کے پاس حق بھی نہ اس کے خلاف ووٹ دینے کا. جس نے خلاف ووٹ دے دیا تو پھر وہ طالبان سمپتائزر ہو گیا، یا ٹرمپ سمپتائزر ہو گیا، یا عمران خان کا حامی ہو گیا، یا جو بھی آپ نے کسی پہ الزام لگانا ہے آپ لگا دو. تو یہ تو آپ جمہوریت کا جو رائٹ ہے وہی چھین رہے ہو نا. تو ضیاء الحق نے جو کہا تھا، وہ کبھی کبھی لبرلز بھی کہتے ہیں کہ میں تب تک جمہوریت نہیں لے کر آؤں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ پاکستانی عوام صحیح فیصلہ نہیں کریں گے. تو یہی اگر لبرلز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک صحیح فیصلہ نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ مارشل لاء سے نہیں نکالیں گے، تو پھر فرق ختم ہو جائے گا. سو دس از کرٹیک، ہسٹوریکل کرٹیک. ہم ان اسمپشنز کو سٹارٹنگ پوائنٹ بناتے ہیں لبرل پولیٹیکل رائٹس کی، اور اس کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں ٹورڈز اکنامک رائٹس، ٹورڈز سوشل رائٹس، ٹورڈز انٹرنیشنل رائٹس، لائک انٹرنیشنل آرڈر کو ہم ڈیموکریٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. سو ہم وی وانٹ دا کنزیومیشن آف دیٹ ٹریڈیشن اینڈ اٹس سبلیشن، اگر آپ تھیوریٹیکل کرو اس کو ہائر سٹیج پہ لے جا کے، جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں. اور جبکہ رائٹ ونگ جو ہے وہ لبرلزم سے پیچھے آ کے وہ کہتا ہے کیونکہ لبرل منافق ہیں تو پھر اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی خلافت چاہیے ہے، جیسا ابھی خلافت کو لا آ گئی ہے، تو ہمیں عورتوں کو واپس بند کرنا ہے گھروں میں، یا مائنورٹیز کو کنٹرول کرنا ہے. دس از اے فنڈامنٹل ڈائیورجنس بٹوین دا لیفٹ اینڈ دا رائٹ، اور لبرلز بیچ میں ریلو کٹے بنے. عمار رشید، کیا آپ کو بھی کوئی اختلاف فکری سطح پہ بھی اختلاف رکھتے ہیں آپ لبرل سوچ سے؟ لیکن عمار نے اچھا جائزہ دیا ہے ان ٹرمز آف جو تاریخی طور پہ کس طرح مطلب پراپرٹی رائٹس کی پروٹیکشن وہ کتنا اسینشیل تھا. اینڈ آئی تھنک اف دیر از اینی تھنگ جو ہمیں پچھلے کچھ دہائیوں کی تاریخ بتاتی ہے، اور پاکستان میں بھی پچھلے کچھ سالوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، کہ اگر آپ لبرل ویلیوز کو اکراس دا بورڈ ایونلی جب تک نہیں امپلیمنٹ کرتے، انفورس کرتے، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینڈ اٹس ایکچولی گوئنگ ٹو کاز ریزنٹمنٹ جہاں پہ نہیں وہ اپلائی ہو رہے. اینڈ ہمیں مطلب اس کی بہت ساری، غزہ کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں. لائک آئی ڈونٹ تھنک لبرل آرڈر کو کسی چیز نے اتنا زیادہ جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر کو ڈیمیج کیا ہے جتنے پچھلے ایک سال جو غزہ میں جو ہوا ہے، اور اس کے لیے جو جینوسائیڈ کے لیے جو امپیونٹی جو انجوائے کیے ہیں، جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو آئی سی سی جیسے ان کو مکمل طور پہ آئی سی جے جیسے ان کو اگنور کیا گیا ہے. سو دیٹس واٹ ہیپنز وین یو ڈونٹ اپلائی these values or these institutions or these rules equally. وہ ان کی legitimacy کم سے کم ہوتی جاتی ہے, and then people resort to other kinds of means. تو I fundamentally feel like the central problem right now, I guess though there is an ideological problem, there is also a material problem, and I think the central ideological problem is this obsession with symptoms, جو کہ liberalism کی ہے, پہلے بھی تھی اور ابھی بھی بہت زیادہ pronounced ہو چکی ہے. This obsession with the symptoms, جو کہ systemic crisis جو اس پورے نظام کا ہے جو produce کر رہے ہیں.
جس کے اندر پاپولزم بھی شامل ہے, فیشزم بھی شامل ہے, مختلف قسم کی اس کی شکلیں ہیں, لیفٹ ونگ ریڈیکلزم بھی شامل ہے, اور بھی چیزیں ہیں. لیکن لبرلز جو ہیں دے آر کانسٹنٹلی جسٹ وریڈ اباؤٹ وہ ان سمپٹمس کو ہمیں بائی فورس ختم کرنا ہے, اینڈ دے میک فاسٹلین بارگنز اس کی وجہ سے. امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے, اور آئی تھنک اس کا بہت نقصان ادھر بھی ہوا ہے, اور ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا, اور آئی تھنک یہاں پہ بھی لبرل انسٹیٹیوشن کے ویلیوز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو ہمارا کرٹیک ہمیشہ لیفٹ کی طرف سے یہی ہوتا ہے, یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ہول تھنگ سسٹمکلی. یو کین ناٹ جسٹ بیس یور پالیٹکس around like an individual or opposition to an individual or opposition to a particular movement or a particular manifestation جو کہ اس کرائسس کی ہے. آپ کو پورے سسٹم دیکھنا, آپ اس کی مادی بنیادوں کو سمجھنا ہے, اور اس کے لیے سولوشنز پرپوز کرنی ہے کرائسس کی, جو اس کی سیاسی جو رولز آف دا گیم ہیں ان کو طے کرنا ہے, کوئی آرڈر اسٹیبلش کرنا ہے جہاں پہ ہمارے خیالات کو فروغ دیا جا سکے, کوئی ہمیں ایک ایسا فری اسپیس آف آئیڈیاز اور اس کی ایکسچینج کی اسپیسز ڈیولپ کرنی ہے جہاں پہ ڈسکورس جو ہے وہ ایوالو ہو سکے. ہمیں اینڈ آئی فیل لائک ون تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو می از کہ آئی تھنک بہت سارا لبرل لیفٹ پچھلے کچھ عرصے میں ہیز بین اسٹک ان دس لائک پالیٹکس آف ریزنٹمنٹ, اینڈ کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ فائٹنگ اے پرٹیکولر oppressor and for the oppressed. And I think ایک پوسٹ ماڈرن وقت کا بھی ایک سمٹم ہے کہ یو اونلی سبجیکٹیوٹی بس مارجنلائز کی ہے سب سے امپورٹنٹ. اینڈ اور اس کے نتیجے میں آئی تھنک جو ہے instead of that what I think we need to move towards is constructive politics جو کہ solution oriented ہو, instead of just simply fighting various lists of oppressors and creating hierarchies of oppression. ہمیں لوگوں کو جوڑ کے مختلف ایشوز کے solutions نکالنے چاہیے, implement them on our own and also work with other institutions, organizations across the board to actually find a way into public policy. اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا ہوگا, ورنہ تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو صبح ہو جائے گی. ہمیں لبرلزم کے ساتھ فکری اور عملی اختلاف اگر ہم پوری طرح سے بیان کرنے بیٹھ گئے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سننے والے تمام دوستوں کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ بات سمجھی جائے. عمار جان بھی واپس آ گئے ہیں, مجھے لگ رہا تھا انہوں نے واک آؤٹ کر دیا ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو تعریف ہے لبرلزم کی, جو ڈیفینیشن ہے, اس کے اوپر بھی بات کی جائے, کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ شاید آپ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ ایکچولی, میں انگریزی کی اصطلاح استعمال کروں گا, کہ ایکچولی ایگزسٹنگ لبرلزم کے ساتھ آپ اختلاف کر رہے ہیں, نہ کہ ایک خیالی آئیڈیل لبرلزم کے ساتھ, جو کہ اگر سختی سے اگر اس تعریف کے مطابق ہم چلیں تو پھر تو صرف دنیا میں 4 لبرل کبھی رہے ہوں گے. تو آپ جو ہے وہ ایک تاریخی جو ایک حقیقت ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے گڈ امار کو بھی سنا, بیڈ امار کو بھی سنا. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سا گڈ لگتا ہے اور کون سا بیڈ لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس فقیر کی بھی کچھ سنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں شاید در حقیقت اتنا واضح فرق شاید نہ ہو. وہ شاید ان کے عزائم کافی حد تک ملتے جلتے ہیں, ان کا تجزیہ بھی کافی حد تک دنیا کے بارے میں ملتا جلتا ہے. تو گڈ امار اور بیڈ امار کا بھی شاید معاملہ کچھ ایسا ہی ہو. ان میں مجھے کافی زیادہ اتفاق رائے نظر آ رہا ہے. سب دوستوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.